پر اسلامی نظام قائم ہو، یا یوں کہیے کہ اسلامی ریاست و اسلامی حکومت ہو، ان سے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو بھی ظالم ہیں، ستمگر ہیں، مجرم ہیں، ان سے جنگ کرو تاکہ ان کے اثر و نفوذ کا خاتمہ کر کے اللہ تعالیٰ کی برتری کو اور اسلام کی بالادستی کو ثابت کر دو۔ حتی یکون الدین کلہ للہ، اطاعت مکمل طور پر صرف اللہ کی باقی رہے، وہاں یہ حکم ہے۔ اور یہ حکم یہود سے بھی، نصارہ سے بھی، اور مشرکین و کفار سے بھی، جتنے بھی اس طرح کے طبقات ہیں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر اور ان پر ظلم کیا ہے، تو ان سے مقابلے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس مقابلے میں یہ بات کہہ دی گئی فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تم پر جس نے زیادتی کی ہے پھر تم اس کا بدلہ ویسے ہی لو اور اس کو ویسے ہی سزا دو جیسے اس نے عمل کیا اور جس کردار کے نتیجے کا وہ مستحق ہے۔ پھر اس میں کوتاہی اور کمی صحیح نہیں ہے۔ اس نے اگر تمہارے اوپر بندوق چلائی ہے تم بندوق چلاؤ، اس نے توپ چلائی ہے تم توپ چلاؤ، اس نے راکٹ چلایا ہے تم راکٹ چلاؤ، مقابلہ پھر برابر کا ہوگا۔ تب یہاں آ کر صورتحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دور میں اس کا پورا لحاظ رکھا کہ اگر کافر لشکر چلا آ رہا ہے تو جن ہتھیاروں اور جن تیاریوں کے ساتھ آ رہا ہے، آپ بھی جو ممکنہ تیاری ہو سکتی ہے اس کے مقابل کی اس وہ کر رہے ہیں، اور جو جواب دینا چاہیے وہ دے رہے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے مسلمانوں کا جو زوال ہوا ہے، اور خاص طور پر مسلمان سائنسی اعتبار سے ایسے پسماندہ ہو گئے کہ دنیا کے دوسرے فرقوں نے اور دوسری ملتوں نے سائنسی ترقی کر کے جنگجویانہ تیاریاں اس درجے کی کہ انہوں نے فائٹر جیٹ تیار کیے جن سے وہ کسی بھی ملک میں داخل ہو کر جہاں چاہیں بمباری کرتے چلے جائیں، اور مسلمان فضائی طاقت میں بالکل بے بس رہے اور ناکام رہے۔ تو اب وہ زیادہ سے زیادہ میزائل مار سکتے ہیں، لیکن میزائل کا نشانہ صحیح لگے نہ لگے اور اس کو روک دیا جائے، اور جہاز جو ہیں وہ اوپر بمباری کرنے والے ملک کے اندر داخل ہو کر جہاں چاہے بمباری کر دیں۔ یہ ایک عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور امریکہ نے سب سے پہلے یہ طاقت حاصل کی، کیونکہ پوری دنیا پر غنڈہ گردی کرنا ہے، اور جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہمیں قبضہ کرنا ہے، لوگوں کے مال پہ کرنا ہے، علاقوں پر کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ غنڈوں کا ایک گینگ ہے، آخری درجے کے بدماشوں کا ایک گینگ ہے جن کا سردار اس وقت ٹرمپ ہے، اور دوسری طرف نتنیاہو ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ٹرمپ کی مدد کے ساتھ ہی کارروائیاں کر رہا ہے۔ تو جو جواب ملنا چاہیے تھا، ایران پر حملہ ہوا تھا تو جیسا حملہ ہوا ویسے ہی حملہ امریکہ پر ہونا چاہیے تھا، اسرائیل پر ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ فاصلہ اتنا زیادہ اور بیچ میں اتنا زبردست سمندر حائل ہے کہ وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، تو جو اڈے امریکہ کے تھے ان پر حملہ کیا ایران نے، جو حملہ کیا۔ اور افسوسناک صورتحال ہے کہ مسلم ممالک جو کہلاتے ہیں یہ سب کے سب صہیونیوں اور صلیبیوں کے تابع فرمان ہیں، ان کے غلام ہیں۔ انہوں نے ان کے اڈے اپنے ہاں، یعنی اپنے یہاں ان کے باپ دادوں کی زمین تو ہے نہیں، زمین تو اسلام کی ہے، زمین تو اسلام کی ہے جو جزیرۃ العرب کہلاتا ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، ریاض ہے، جدہ ہے، یمبو ہے، دمام ہے، زہران ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اسلام کے علاقے ہیں، اسلام کی ملکیت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ملکیت ہے، اور نبی کے وارثوں کی ملکیت ہے۔ یہ کسی آل سعود کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی قبیلے کی ملکیت نہیں ہے، یہ عرب کے بدوؤں کی ملکیت نہیں ہے۔ عرب کے جو بدو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں ابو ظبی سے لے کر ریاض تک اور اس پورے منطقے پر، ان کا حال یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ان پر منطبق ہوتی ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا۔ یہ جو عربی ہیں، یہ بدو ہیں، یہ سب سے زیادہ بڑے کافر و منافق ہیں۔
یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ 11ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، پہلے ہی صفحے پر یہ آیت کریمہ آپ کو مل جائے گی۔ بہت سے لوگ ہمارے یہاں جاہل قسم کے بدھو اور اس میں کچھ مولوی بھی پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں عربوں کی برائی نہ کیجیے، نبی نے فرمایا میں عربی ہوں، عربوں کی برائی مت کرو۔ ایسے پکے جاہل اور ایسی فضول بکواس کرنے والے کہ پورے قرآن کا انکار ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے دشمنی کس نے کی؟ عربوں نے، اور عربوں میں بھی قریش کے خاندان نے آپ کو کتنا ستایا، گھر سے بے گھر کیا۔ پھر جو جنگ ہوئی، بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، خندق کی جنگ، کس سے ہوئی؟ عربوں سے۔ غلبہ کس پر ہوا؟ عربوں پر۔ بدماشی کس نے کی؟ عربوں نے۔ منافق کون تھے؟ عرب۔ اور آج کے جو عرب ہیں یہ تو صرف یہ نہیں کہ منافق ہیں، یہ تو یہودی ایجنٹ ہے، یہ صلیبی ایجنٹ ہے، یہ خبیث اور بے شرم اور بے حیا بددین ہیں۔ اور اب تو ساری دنیا میں یہ خبریں عام ہو گئی کہ 2 مہینے سے نیتنیاہو اور محمد بن سلمان مطالبہ کر رہے تھے ٹرمپ سے، 2 مہینے سے مسلسل فون کر کر کے یہ مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ خبر واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوئی اور مختلف امریکن اخبارات میں شائع ہوئی، اور پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ یہ دونوں مطالبہ کر رہے تھے کہ خامنائی کو ختم کریں اور ایران پر حملہ کریں، دیر نہ کریں۔ تو اب یہ خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ میں تو یہ باتیں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، تقریباً 2013 سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ جو بھی سعودی حکومت میں گدی پہ بیٹھتا ہے وہ یہودی ایجنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پیکٹ ہے امریکہ سے، اس سے پہلے پیکٹ تھا انگریزوں سے، اور انگریز تنخواہ دیتے، شاہ عبدالعزیز کی جو تنخواہ آتی تھی وہ انگریزوں کی طرف سے آتی تھی۔ تو یہ ایجنسیاں ہیں اور کالونیاں ہیں۔ پہلے انگریزوں کی کالونیاں تھیں، اس کے بعد اب امریکہ کی کالونیاں ہیں، اور افسوسناک اب صورتحال یہ کہ اسرائیل کی کالونیاں ہیں، ایجنسیاں ہیں۔ اور اب یہ بات کھل گئی ہے، اس لیے اب یہ جنگ جب پھیلے گی تو خطرہ یہ ہے کہ سعودی حکومت کا خاتمہ کرنے کی مہم چلے گی اور بغاوتیں ہوں گی۔ اگر فوجی بغاوت ہوتی ہے تب تو خاتمہ ہو ہی جائے گا، لیکن عوامی بغاوت ہوگی تو کیا نتائج نکلیں گے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن بظاہر یہ سارے جو عرب ممالک ہیں، خلیج کے گلف کے جو ممالک کہلاتے ہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں بھوکے ننگے کمانے کے لیے اور کچھ پہن کے واپس آ جاتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے انتظام کر لیتے ہیں، ان سب کا جو حشر ہونا ہے وہ بہت ہی بدترین حشر ہونا ہے، کیونکہ یہ منافقین اپنے ساتھ ان کو لے جائیں گے اور بدترین انجام سے دوچار کرائیں گے، جن کو عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے حکمران ہیں یا ہماری حکومتیں ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے اے مسلمانوں یہ سمجھ لو کہ یہ یہودی اولاد ہیں، یہ عیسائی مجرم ہیں، یہ ان کا سارا تعلق کفر سے ہے، اور ان پر وہ آیت قرآن کی منطبق ہوتی ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ یہ جو عربی ہے، عرب بدو، خاص طور پر بدو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ الہڑ و دیہاتی اور جاہل و بے پڑھے